یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. کتنے لوگوں نے بلیک پینتھر وکانڈا فار ایور دیکھی ہے؟ حالانکہ کہ کوئی بندہ ہے بھائی آصف ہیں یا پھر میں سنتھیا بھی ہے جی. اوکے جی. اور وکانڈا فار ایور میں دو قبیلے آپس میں لڑتے ہیں. پہلا قبیلہ جو ہے فلم کا جو سٹارٹ ہے اس میں جو تچالا مر جاتا ہے اس کا جو فیونرل ہے, funeral was celebrated with African drums, dance and singings. یعنی وہ فیونرل کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لائف کو تھرو ڈرمنگ اینڈ ڈانسنگ, جس میں وہ افریقہ کا کلچر دکھاتے ہیں. اس کے برعکس جو دوسری قوم انہوں نے دکھائی ہے ٹولکانس جو ہے ٹلوکانس, یس ٹلوکانس جو ہیں جو انڈر دا سی ریس جو رہتی ہے, وہ جب اٹیک کرتے ہیں مائن شپ کے اوپر تو ان کے جو واریئرز ہیں وہ فزیکل اٹیک سے پہلے سونک اٹیک کرتے ہیں. دے آل سنگ ہارمنی ان دا واٹر, اور وہ جو ہارمنی گا رہے ہوتے ہیں, وہ جو الاپ گا رہے ہوتے ہیں, جو چانٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے واریئرز فزیکل اٹیک کرنے سے پہلے سمندر کے اندر سے ہی, وہ سونک لہریں جس جس کے کان میں پڑتی ہیں وہ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو پانی میں کیا کر دیتے ہیں, ڈبو دیتے ہیں. یعنی دے اٹیک بائی ا ہارمونائز وائسز آن دیئر اینیمی. سو آواز کا سننا, سونک یا ساؤنڈ ویوز جب لوگوں کے کانوں میں پہنچتی ہیں, ہاؤ دے ہپنوٹائز, ہاؤ دے امپیکٹ پرسنس مائنڈ, اور اس کے ہوش و حواس جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے ہمارے مسلمان دوست جو سب سے اچھا قاری ہوتا ہے, جو قرات کرنے والا ہوتا ہے, وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو رلا دیتے ہیں. یعنی لوگ قرآن کی تلاوت سن کر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. That's how emotional, کس طریقے سے وہ لوگوں کو کیپچر کرتی ہے, ان کے ایموشنز کو امپیکٹ کرتی ہے. آج جب ہم میری دی میگنیفیٹ کی بات کریں گے تو میرے عزیزو, اس کے اندر مقدسہ مریم نے بھی ایک آواز سنی, مقدسہ مریم نے بھی ایک فرشتہ دیکھا, اس نے اس سے کلام کیا, اینڈ کلام میں درج ہے کہ جیسے ہی اس نے اس کی آواز سنی, کلام کو سنا, اس نے کہا لیٹ اٹ بی, کہ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. نہ صرف یہ بلکہ مقدسہ مریم جیسے ہی الزبتھ کے گھر پہنچتی ہے الشبا کے, اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ الشبا نے جیسے ہی مریم کا کیا سنا, سلام سنتے ہی, جیسے ہی اس کے کانوں میں ساؤنڈ پہنچا ہے سلام کا, لکھا ہے کہ بچہ خوشی کے مارے, جان جو تھا یوحنا, وہ خوشی کے مارے ماں کے پیٹ میں کیا ہوا, اچھل پڑا, he jumped, he leaped, اور وہ اسی وقت روح القدس سے کیا ہو گئی, بھر گئی. سو سننا, ہیئرنگ, لسننگ, لیکن اس سننے کا جو پروسیس ہے اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا, یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے جی. سو آج کی شام ہم میری دا میگنیفیکٹ کے اوپر غور کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. مارٹن لوتھر کہتے ہیں جی, جو کہ 15ویں صدی کے بہت بڑے ریفارمر گزرے ہیں, جرمن اسکالر, وہ کہتے ہیں جی there are 3 miracles of the nativity. وہ کہتے ہیں یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی کے 3 بڑے معجزات ہیں. نمبر 1, that God became man. خدا کیا بن گیا, انسان بن گیا. That a virgin conceived, کنواری کیا ہو گئی, حاملہ ہوئی. And that Mary believed, اور مقدسہ مریم نے اس کال پر کیا رکھا, ایمان رکھا, وشواس رکھا. And the greatest of these was the last. کہتے ہیں ان تینوں میں بھی سب سے جو عظیم معجزہ وہ کیا ہے, کہ مریم نے ایمان رکھا. She believed, جو فرشتے نے اس کے لیے کہا تھا جی. بائبل مقدس میں خاص طور پر لوکا کی انجیل میں آپ دیکھیں گے کہ لوکا نے عورتوں کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے, بینگ اے نان جوش رائٹر ہوتے ہوئے. اور اس میں آپ کو چند ایک عورتوں کے جوڑے نظر آئیں گے جن کی منسٹری اور جن کی خدمت کے وسیلے سے لوکا کی انجیل شاید مکمل نہ ہوتی. میں آگے چل کر ان کا ذکر کروں گا کہ وہ کون کون ہیں. سو تاریخی طور پر گزشتہ 2000 سالوں سے جی جو ویسٹرن چرچ ہے, ویسٹرن جو کیتھولک یا رومن کیتھولک نہیں, جو عالمگیر ویسٹرن کلیسیا ہے, وہ اس گیت کو 5ویں صدی سے
ہر شام کی جو عبادت ہوتی تھی اس میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ شامل کرتے ہیں. جبکہ جو ایسٹرن چرچ ہے, آرتھوڈاکس کلیسیاں ہیں, وہ اس کو اپنی ہر روز کی صبح کی عبادت میں کیا کرتی ہیں؟ شامل کرتی ہیں. سو اٹس اے پارٹ آف اے موناسٹک لٹرجی. جو راہب تھے, موناسٹریز بنی ہوئی تھی جن بڑے بڑے کلیسیاؤں کی, صبح کی عبادت اور شام کی عبادت دونوں میں یہ گیت کیا ہے؟ شامل ہوتا ہے. سو اس کہانی کا, مقدسہ مریم کے گیت کا جو آغاز ہے وہ شروع ہوتا ہے مقدسہ مریم کے وزٹیشن سے, اس کے سفر سے, اور اس کے جب وہ نکلتی ہے اپنے گھر سے فرشتے کا سلام سننے کے بعد. تو ہم اس پر غور نہیں کریں گے کہ فرشتے نے یسوع مسیح کا پلان کیا بتایا. اس کو میں کرسمس کے لیے سیو کر رہا ہوں کہ فرشتے کی جو ڈائلاگ ہے, فرشتے کا جو پیغام ہے وہ مقدسہ مریم کے لیے کیا تھا. ہم بات کریں گے اس پیغام کو سننے کے بعد کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. سو وی ول گو فرام ورس 39. تو وہاں پر لکھا ہے جی, انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی. اوکے جی. سو اس کا تھوڑا سا جیوگرافی سمجھ لیں کہ جیوگرافی کیا ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم جب خدا کے کلام نے جب شہروں کا ذکر کیا ہے, جیوگرافیکل ایریا کا ذکر کیا ہے, علاقوں کا ذکر کیا ہے, سمندر کا ذکر کیا ہے, صحرا کا ذکر کیا ہے, تو اٹ مینس جو ٹاپولوجی ہے یا جو جیوگرافی ہے بائبل مقدس کی, اس نیریٹو کی, وہ ہماری کیسے مدد کرتی ہے خدا کے پیغام اور خدا کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سو آج آپ کو تھوڑا سا جیوگرافیکل سروے بھی میں کراؤں گا. میرے پاس تصویریں تھی لیکن میں لا نہیں سکا دکھانے کے لیے, لیکن اس کو میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں تھوڑا سا. یو ول امیجن کہ جی کیا ہو رہا ہے. سو مریم کہاں کے رہنے والی تھی جی؟ فرشتہ کہاں پہنچا؟ گلیل, بڑا صوبہ. اور کس جگہ پہنچا اس کے پاس؟ ناصرت. ٹھیک ہے, چھوٹا سا گاؤں فرام نو ویئر. تمہیں کدی موقع ملے نا پنڈا جان کا جنہوں کا کوئی پی او باکس ہی نہیں ہوں, وہ پنڈ ہی لبنے بندہ پتہ نہیں کتنے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس طرح کا گاؤں تھا کہ فرام نو ویئر, جس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا. فرشتہ وہاں چھوٹے سے علاقے میں. سو جو ناصرت ہے دیٹ واز ان گلیل, اور گلیل جو ہے اٹ واز آن دا نارتھ, اوپر کی جانب. ٹھیک ہے. نارتھ ہمیشہ کہاں پر, پہاڑ کہاں ہوتے ہیں ہمیشہ؟ نارتھ کی طرف. ٹھیک ہے جی. سو پہاڑوں سے نیچے اترتے ہوئے ساؤتھ آ جاتا ہے. سو مقدسہ مریم جو ہے وہ نارتھ سے کہاں گئی ہے؟ نیچے کی طرف اتری ہے. حالانکہ لکھا یہ گیا ہے کہ وہ پہاڑی ملک, اٹ واز اے ہل ناٹ اے ماؤنٹین. سو شی کیم ڈاؤن فرام اے ماؤنٹین ٹاپ ٹو اے ہل ایریا. ٹھیک ہے. اور ہل ایریا اس طرح کا نہیں جس طرح کا پاکستان میں مری ہل ہے یا ڈیرادون ہے انڈیا کے اندر, یا کشمیر ہے, اس طرح کا نہیں, ہرا بھرا نہیں. کس طرح کے علاقے میں اتری ہے؟ کیلیفورنیا دی پہاڑیاں, سکیاں, خوش گرمیاں, چاپی اگ لگ جاندی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے پہاڑی ملک میں اتری ہے. دس از سمبولک. آپ دیکھیں گے دس از اے چین آف وزٹیشن. چین آف وزٹیشن کیا ہے؟ آسمان سے خدا کا فرشتہ گیبریل, جبرائیل فرشتہ, دو فرشتوں کے نام درج ہیں جی بائبل مقدس میں جن کو مقرب فرشتے کہا گیا ہے, آرچ اینجلز کہا گیا ہے. ایک ہے جبرائیل یا گیبریل, اور دوسرا کون سا ہے؟ مائیکل یا میکائل. یہودی مشنا, یہودی تالمود 5 اور مقرر فرشتوں کے نام بتاتی ہے جی, جو کہ بائبل مقدس میں درج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جوش ریبائز 5 اور فرشتوں کے نام بتاتے ہیں, مقرر فرشتوں کے, جن کے آگے نام آپ کو رفائل ایک ہے, ایک رفائل ہے, 3-4 اور ہیں. کبھی مجھے موقع ملا میں ان 7 مقرر فرشتوں پہ بات کروں گا کہ یہ ان کا ٹریڈیشن کیا ہے. اینی وے, سو گیبریل جو ہے ہی از اے میسنجر. ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا, اس نے کیا تعارف کروایا اپنا زکریا کو کہ میں کون ہوں؟ جبرائیل ہوں, جو خداوند کی حضوری میں کیا رہتا ہوں؟ کھڑا رہتا ہوں. تو اس کا کام صرف کتنا ہے؟ میسج کو کیا کرنا؟ ڈیلیور کرنا. ٹھیک ہے. تو ہمیں 2 فرشتوں کے نام ملتے ہیں, ایک میسنجر کا نام ملتا ہے اور ایک وارئر کا یا چیف آف دا آرمی سٹاف میکائل مقرر فرشتہ جو کہ جنگجو فرشتہ ہے, اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. سو جی یہ نیچے اترے تو آپ دیکھیں گے اوپر سے آسمان سے خدا کی حضوری سے. اور جوش کانسیپٹ یہ ہے جی کہ there are 7 heavens. 7 is a signature of divine presence, divine approval. تو وہ کہتے ہیں یہ 7 آسمان ہیں. پولس رسول اپنی رویا ویژن کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ صرف تیسرے آسمان تک کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے کہ میں تیسرے آسمان تک پہنچا اور ایسی باتیں دیکھی جن کا میں زمین پر کہتا ہے میں ان کو انفولڈ, انپیک نہیں کر سکتا, because people will freak out. They cannot handle the revelations which I have saw and received at the 3rd heaven. تو اس لیے وہ سب تیسرے کی بات کرتا ہے, تو 7ویں تک جائے گا تو پھر کی ہوئے گا. سو اینی وے, سو گیبریل 7ویں آسمان سے کہاں پہنچا ہے جی؟ نیچے زمین پر.
मैसेज डिलीवर किया है, वहां से वो मैसेज डिलीवर होता हुआ मरियम उठी है और कहां गई है, उससे भी नीचे के इलाके में पहुंची है, और फिर उससे नीचे के इलाके में पहुंची। आप देखेंगे कि जो फ्लो है कलाम का, जो मैसेज है, वो टॉप से कहां आ रहा है, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ। ठीक है, तो दिस इज अ पैटर्न जो आपको नजर आएगा कि दुनिया की इंतहा तक आसमान का लश्कर, आसमान का पैगाम जो है वो दुनिया की हदों तक, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट हमें नजर आएगा। मरियम का नाम दिलचस्प है क्योंकि इट वाज अ कॉमन नेम, और वजह इसकी क्या है कि मूसा और हारून की बहन का नाम भी क्या था, मरियम था। तो ये एक कॉमन नाम था जो यहूदी लड़कियों को दिया जाता था। तो यहां पर पहुंचते हैं जी, और उसने लिखा है जी, अलिशबा को क्या किया, सलाम किया। हमने इस पर बात की है जी। जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो आप देखेंगे लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग का मतलब यह है कि हम बहुत सारी आवाजें सुनते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते। लेकिन लिसनिंग का मतलब यह है कि ना सिर्फ उनको सुनना, बल्कि उसको क्या करना, प्रोसेस करना, और फिर उसको क्या करना, रिस्पॉन्ड भी करना। दिस इज लिसनिंग प्रोसेस। हियरिंग में ऐसा नहीं होता। हियरिंग में आप सुन रहे हैं, पक्का चलन डे, बूम की आवाज आ रही है, बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा है, बाहर कोई कुत्ता भौंका है, या अपना बिजली चमकी है, या बारिश के बूंदों की आवाज है, हवा चल रही है। वी लिसन ऑल दीज थिंग्स बट वी डोंट पे अटेंशन टू हियरिंग। लेकिन लिसनिंग इज रिस्पॉन्डिंग। सो अलिशबा को सलाम किया। अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई। आप देखेंगे होली स्पिरिट इज वर्किंग अनटायरिंगली, पहले जकरिया के सूरत में की खिदमत में, मिनिस्ट्री में, फिर यहां पर मुकद्दसा मरियम, फिर अलिशबा। आप देखेंगे कि यहां पर खुदा का रूहुल कुद्दस किसी प्रोसेस, किसी मेथड का मोहताज नहीं है कि पहले ये होगा या ये साइन है, ऐसे होगा तो फिर रूहुल कुद्दस होगा। नो, खुदा का रूह अपनी मर्जी से जो है काम कर रहा है यहां पर, और वो बुलंद आवाज से पुकारने लगी। इंटरेस्टिंगली अलिशबा का रिस्पॉन्स बड़ा अजीब है जी, बड़ा पावरफुल है। शी वॉज एन ओल्ड लेडी। आपको पता है ना कि कलाम में लिखा है कि अलिशबा और जिक्रिया दोनों क्या थे, उम्र में बूढ़े थे। सो यहां पर आप देखेंगे कि दो स्टिग्मेटा, दो टैबूस काम कर रहे हैं। एक बिल्कुल नौजवान लड़की जो कि अभी अपनी प्यूबर्टी उसने क्रॉस की है या अपनी प्यूबर्टी को टच किया है, और ज्यूइश कॉन्सेप्ट ये था यहूदी इलाकों में। आज भी आप देखें हमारे जितने कबायली इलाके हैं, जैसे ही बच्चा या खासतौर पर लड़की जैसे ही वो अपनी बलूगत को छूती है, मालदैन पेरेंट्स, घर वाले उसका रिश्ता ढूंढना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जहां पर और कोई काम नहीं है। सो दैट वाज द प्राइमरी कंसर्न कि जैसे ही लड़की बालग हुई है उसका क्या कर दी जाती है, उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। प्रॉब्लम हमारे आज की मॉडर्न वर्ल्ड में ये हुई है कि हमारी कैरियर ड्रिवन चीजों ने, हमारी एकेडमिक्स ने, हमारी इकोनॉमिक्स ने जो एज या जो चीज जो खुदा ने नेचुरल एक काम दिया है इंसानों को करने के लिए, वी हैव डाइवर्ट टू डिफरेंट अदर डायरेक्शंस। आज भी कबायली इलाकों में और दूसरे इलाकों में ऐसा नहीं होता। जो प्राइमरी पर्पस है उसके लिए वो उनको इंगेज करते हैं। एनीवे, सो हम देखते हैं जी कि मुकद्दसा मरियम उस ट्रेडिशन के अंदर 14-13 साल की लड़की है, एंड शी गॉट प्रेग्नेंट आउट ऑफ वेडलॉक। पहला टैबू, पहला स्टिग्मेटा। दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट, बूढ़ी औरत, उम्र जिसकी गुजर चुकी है, शी गॉट प्रेग्नेंट। तो आप देखेंगे कि द स्पेक्ट्रम जो है दोनों के ऊपर, दोनों अपने वाइड रेंज के ऊपर हैं। एक तरफ बिल्कुल नौजवान लड़की, अभी शायद बच्ची है हमारे आज के दौर के मुताबिक भी, और एक तरफ बिल्कुल उम्र रसीदा। सो ये बिल्कुल दो फर्क स्पेक्ट्रम हमें नजर आते हैं, और वो दोनों ने खुदा के मंसूबे को क्या किया है, दे एक्सेप्टेड। कहिए ओके, हमें लोगों की परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे। वो सोशल मीडिया का एक मुहावरा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो लोगों की परवाह नहीं करनी, दे डिडंट डू दैट। सो अलिशबा का रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 4 रिस्पॉन्सेस क्या है, सुनिएगा। और बुलंद आवाज से पुकार कर, फर्स्ट ऑफ ऑल शी क्राइड आउट ऑफ द टॉप ऑफ द लंग्स। बूढ़ी औरत है ठीक है, लेकिन बुलंद आवाज से, और क्या है जी, पुकार कर, चिल्ला कर, शाउटेड विद अ जॉय। उसकी जो आवाज आई है, धीमी सी हल्की सी मरमरिंग नहीं है, बुड़बुड़ाहट नहीं है। शी वॉज सो फिल्ड विद जॉय, शी ओवरजॉयड,
بلند آواز سے پہلا رسپانس پکار کر. دین دیر از اے ورڈ, اور ورڈز کیا ہے جی؟ وہ پہلی بیٹیٹی اور مبارکبادی دیتی ہے کس کو؟ مقدسہ مریم کو, کہ تو عورتوں میں مبارک. سو یہاں پر ٹو فولڈ بلیسنگ ہے جی. جو سینئر الشبا جو ہے وہ جونیئر مریم کو کیا کر رہی ہے؟ دے رہی ہے. ٹو فولڈ بلیسنگ ہے. کیا ہے؟ تو عورتوں میں مبارک, پہلی کیٹیگری ایز اے وومن, اور نمبر 2 تیرے پیٹ کا پھل مبارک, دا فروٹ آف یور ووم. سو 2 فولڈ بلیسنگ ہے جو الشبا مقدسہ مریم کو دیتی ہے, اور پھر وہ اپنی بات کرتی ہے جی. ڈبل 2 فولڈ بلیسنگ دینے کے بعد وہ کہتی ہے اور مجھ پر یہ فضل, ناؤ شی سو ہمبل لیڈی, کہتی ہے کہ مجھ پر یہ کرم ہوا, مجھ پر فیور ہوئی ہے. اور فیور کیا ہوئی ہے؟ فیور یہ ہوئی ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. یہ جی چرچ ہسٹری میں اس ٹائٹل پر بڑی بحث ہوئی, بڑے پھڈے ہوئے, بڑی لڑائیاں ہوئیں, اور چرچ تقسیم ہوا اس ٹائٹل کے اوپر کہ اس یا تھیوٹیکوس اور خرسٹوکوس. کہیں جی ہے کہ شامن دو. تھیوٹیکوس گریک ٹرم کا مطلب ہے خدا کی ماں. تھیوس سے لفظ نکلا, جیسے لفظ تھیولوجی ہے نا, تھیولوجی خدا کے بارے علم. سو تھیوٹیکوس مینز خدا کی ماں, اور خرسٹوکوس کہ یا مسیح کی ماں, مدر آف مزایا اور مدر آف گاڈ. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک بحث ہے تھیولوجیکل. what was the actual role of Mary? Was she a mother of God or she was the mother of Messiah? She is the Christokos or Theotokos. So ہمارا جو تاریخی رومن کیتھولک چرچ ہے وہ جو الشبا کا سلام ہے وہیں سے انہوں نے مقدسہ مریم کا سلام جو ہے اس کی تعلیم نکالی, اس کی تھیولوجی نکالی. اور جب ہم ہیل میری, ہمارے بہت سارے جو رومن کیتھولک دوست ہیں ان کو مقدسہ مریم کا یہ سلام پوری طرح یاد ہے. سلام ہے مریم تجھ پر کیا ہے جی؟ فضل ہوا, مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گناہ گاروں کے واسطے کیا کر, دعا کر. سو رومن کیتھولک چرچ نے مقدسہ مریم کو نہ صرف یہ she was the God bearer, Messiah bearer, but she also become, انہوں نے کہا جی کہ she is also a part of the salvation, کہ مقدسہ مریم کے وسیلے سے نجات بھی ملتی ہے. روم میں ایک چرچ ہے, میں ایک خادم کو سن رہا تھا, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مقدسہ مریم کو ایون یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر بھی کیا کر دیا ہے, چڑھا دیا ہے. کہتے ہیں ایک پکچر اور اسی کیتھیڈرل میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ مقدسہ مریم کو آسمان کی ملکہ کے طور پر کیا پہنا رہے ہیں, اس کے سر پہ تاج پہنا رہے ہیں. So there is a doctrine about Mariology, مقدسہ مریم کی جو تعلیم ہے کے بارے میں جو تعلیم ہے, رومن کیتھولک چرچ نے اس کو بڑا ایکسٹینسولی ایلیبوریٹ کیا ہے, اور مقدسہ مریم کو صرف خدا کی ماں کے طور پر نہیں بلکہ اس کو سالویشن اور میڈیٹر کے طور پر بھی کیا کیا ہے, بنا دیا ہے. جو کہ بائبل مقدس میں ہمیں اس کی واضح تعلیم یا واضح ریفرنس نہیں ملتا. دس از اے ٹریڈیشن اینڈ بیسڈ آن اے چرچ ڈاکٹرائن, ناٹ بیسڈ آن دا ببلیکل نیریٹو. سو دیٹس وائی جو ریفارمرز ہیں, جو ریفرمیشن چرچ ہے, جو ریفارم ٹریڈیشن ہے, وہ مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح کی ماں کے طور پر, خدا کی خادمہ کے طور پر ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت ضرور کرتے ہیں, لیکن سالویشن کے پلان میں مقدسہ مریم کا کنٹریبیوشن اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح کی ذات کے وسیلے سے ہے. میڈیٹر خدا اور انسانوں کے درمیان وہ کہتے ہیں جی کہ صرف کون ہے, یسوع مسیح ہے, اور کوئی شخص اس رتبے کو نہیں پہنچ سکا. So this is a major difference between Mariology in the Roman Catholic Church and the Reformed Protestant tradition in the biblical narrative. Okay جی, کہتے جی جو ہی میرے خداوند کی ماں میرے پاس. یہاں پر دلچسپ بات یہ جی کہ جو گریک ٹرانسلیشن ہوئی ہے خداوند لفظ کی, دیٹ از کریوس, جہاں سے لفظ کریے نکلا ہے, کریے لائزون, اے خداوند مجھ پر رحم کر. کریوس ہے, کائروس, کائروس, یس کائروس ہے, اور اس کا جو ہبرو پیرالل ہے وہ یہوے ہے. تو آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی لفظ آپ کو اردو ترجمے میں خداوند ملے گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کس ٹائٹل کا ڈائریکٹ ترجمہ ہے, یہوے. ٹیٹراگرامیٹیکل جو 4 ورڈ ہیں ہبرو کے, یہوہ کا نام آپ کو پتا نا, یہودی لوگ براہ راست یہوہ کا نام نہیں لیتے, اس لیے وہ خدا کی بادشاہی, آسمان کی بادشاہی نام لیتے ہیں, آسمان لفظ یوز کرتے ہیں,
لیکن وہ یہوے ورڈ ڈائریکٹلی یوز نہیں کرتے. ان کے نزدیک یہ اتنا مقدس نام ہے کہ اگر ایک بار جس قلم سے لفظ یہوہ لکھ دیا گیا وہ قلم کیا کر دیں گے, وہ توڑ دیں گے. اور اگر انہوں نے کہیں پڑھتے ہوئے گاتے ہوئے لفظ یہوہ لیا ہے تو اس کے بعد وہ جا کر دوبارہ پھر کیا کریں گے, نہا کر آئیں گے, اپنے آپ کو طہارت صاف کریں گے کہ ہم نے اتنا بڑا نام اپنے منہ سے کیا کیا ہے, اس کو ادا کیا ہے. تو یہاں پر جو خداوند کی ماں لفظ یوز ہوا ہے ٹرانسلیشن کے اندر, دیٹ از یہوے, دا مدر آف یہوے, جو ترجمہ اس کا کیا گیا ہے. اوکے, سو بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا. آپ دیکھیں گے جی, جان دا بیپٹسٹ اور یسوع مسیح کا فرسٹ انکاؤنٹر کہاں ہو رہا ہے؟ دونوں ابھی کہاں پر ہیں؟ سو ایکچولی دے بوتھ انٹروڈیوسنگ ایچ ادر. سو یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ ماسی نو کی کرن رہی ہے, اپنے بچیاں نو ملا رہی ہے کہ جی دیکھو جی یو آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگر, سو لیٹس انٹروڈیوس ٹو یو. سو تیسری اہم بات ایک اور جو یہاں پر ہے, وائی ڈڈ میری لیفٹ. مریم بھی پریگننٹ ہے بٹ شی از اے ینگ, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو شاید سنبھال سکتی ہے. اسے جیسے پتا چلا کہ میری رشتہ دار یا میری کزن الشبا اس عمر میں پریگننٹ ہے تو اسے یقیناً ہیلپ کی کیا ہے, ضرورت ہے. So she left out. ٹریول کرنا آسان نہیں تھا بٹ شی went out. اور دیکھا 3 مہینے تک, جو چھٹا مہینہ مجھے لگتا ہے کہ شاید probably she helped in a delivery. لیکن اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں بائبل مقدس میں واضح نہیں ملتا بٹ دیٹ واٹ Jewish historian بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون کی جو بہن تھی مریم اور ان کی ماں یوکبت, they both were the midwives. جن مڈ وائف کے بارے درج ہے نا کہ انہوں نے لڑکوں کو قتل کرنے سے کیا کر دیا, انکار کر دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ these were the 2 women, جو موسیٰ کی ماں اور اس کی بہن کیا تھی, مریم سی. سو خیال غالب ہے, اسپیکولیشن, میری پرسنل اسپیکولیشن یہ ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے she was probably کیا کہتے ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے جو بچوں جو ابھی ٹریننگ میں ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, نا دائی کی ٹریننگ تو ہے لیکن انگلش لفظ کیا یوز کرتے ہیں, انٹرن. probably she was young intern for a midwife. تو وہ 2 یونیورسٹیاں کورس سے آئے گا نہیں ہم تو پریکٹس کے ذریعے ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ مریم گئی ہے 3 مہینے, کیونکہ چھٹے مہینے کس کو تھا, الشبا کو. جب فرشتہ پہنچا اس نے کہا جی چھٹے مہینے میں, ٹھیک ہے. تو دین 3 مہینے وہاں رہی, تو کتنے مہینے ہو گئے پورے, 9 مہینے. اٹ مینس کہ she was there when John was born. تو یہ میرا پرسنل آئیڈیا ہے, باقی خدا بہتر جانتا ہے. اوکے جی, مبارک ہے. تیسری مبارکباد یہ آ رہی ہے جی, یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے, الشبا. ابھی الشبا مبارکباد دے رہی ہے مقدسہ مریم کو, ٹھیک ہے. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی, جیسے مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ which was the 3rd miracle, greatest miracle, she believed. So ایمان لانا بڑا ضروری ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو نیو ٹیسٹامنٹ کی جو ہیروئن ہے, نیو ٹیسٹامنٹ کی جو فرسٹ بلیور ہے, وہ کون ہے؟ یہ چانس پہلے کس کو ملا, زکریا کو, ٹھیک ہے. اور زکریا نے بلیو نہیں کیا, انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہا اچھا لے پترا پھر چپ رہیں گا انہیں چر تک, یہ تیرے لیے سائن ہے, ٹھیک ہے. سو شی بیکیم دا فرسٹ بلیور. سو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی نیو ٹیسٹامنٹ کی فرسٹ بلیور کون ہے, تو کیا جواب ہے جی, مقدسہ مریم, بیکاز شی بلیوڈ. اور یہی بات الشبا کہہ رہی ہے, مبارک ہے تو جو ایمان لائی, کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے کہی گئی تھی وہ کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. سو خداوند کی طرف سے یہ ایشورنس ہے, جو پرومس خدا نے کیا ہے, جو بات خدا نے کہی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگی, وہ پوری ہوگی, ٹھیک ہے جی. اوکے, ناؤ لیٹس کم. اب مریم کا گیت آتا ہے جی, جسے میری دا میگنیفیکیٹ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے میسٹر پیس آف اے ہیبرو پوئٹری. آپ اندازہ کریں اس دور میں چونکہ اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا, وہ بچے کیا یوز کرتے ہیں, انسٹا نہیں تھا, اسپوٹیفائی نہیں تھا, اور باقی چینل نہیں تھے. So she was amusing herself with memorizing and writing poetry. اور اس کا پہلا شعر جو ہے, جو پہلی فریز ہے, وہی آپ کو بتا دے دی کہ مقدسہ مریم کا پرسنل ریلیشن شپ خدا کے ساتھ آرٹسٹک ایکسپریشن میں کیسا تھا. تو یہ چونکہ ہیبرو پوئٹری ہے, اور ہیبرو پوئٹری کی میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا چکا ہوں کہ ہیبرو پوئٹری کے اندر امپورٹنٹ چیز کیا ہے, پیراللزم.
ایک ہی تھاٹ, ایک ہی کانسیپٹ کو ہمیشہ دو طرح سے کیا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. لیٹس سی کہ مقدسہ مریم کے میگنیفیکیٹ میں, گیت میں کون سا کانسیپٹ جو ریپیٹ ہو رہا ہے, پیرالزم کیا ہے, اور مقدسہ مریم اس گیت کو کیسے پیش کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے نہیں کہ مقدسہ مریم شیوا سنگر, ہمارے اس کے پاس تو اس دور میں ٹریک نہیں ہوں گے, نہ کوئی ریکارڈڈ گیت ہوں گے, تو بیچاری کلی گاندی ہونی ہے. ٹھیک ہے, کبھی گھر صفائی کر دیں, کبھی پانی بھر دیں, کبھی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے, جو کہ موسٹلی پہاڑی علاقوں میں لڑکیوں کا گھروں میں کام کاج ہوتا ہے. سو نمبر 1, میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. پہلا مصرعی کتنا پاورفل ہے, پیور پریز جسے ہم کہتے ہیں نا. اور یہاں پر صرف لپ سنکنگ نہیں ہے, میوزک نہیں ہے, پریزنٹیشن نہیں ہے, بلکہ کیا چیز انوالو ہے, سول اینڈ اسپرٹ. سو بعض اوقات پچھلے دنوں یہ میں جب بھی جاتا ہوں مختلف پروگراموں پہ, مجھے پتا نہیں کیوں غصہ چڑھ جاتا ہے. وہ جب لوگ بے سورے گا رہے ہوتے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہوتا, وہ گائی ہوندے نے, اتوں ایڈے کبودے لوگ ہوندے نے, وہ بندے نو کیا کہ بھائی تو 2 انترے گا, وہ نہ صرف پورا گیت گان دے بجائے تو ایکسٹرا بھی گا رہے گا کہ ہن میں چڑھیا, پتا نہیں آج میں فوت ہو جانا ہے, تو بعد مینوں سننا نہیں لوگوں نے. سو لوگ مائک چھوڑتے نہیں ہیں. سو اور اتنا شوق ہے مطلب سامنے کھڑے ہونے کا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جو پیور پریز ہے, وہاں پر یہ لڑکی جو ہے مقدسہ مریم, شی از سو ینگ, بٹ ہر کنیکشن اینڈ کریٹیوٹی تھرو دا پوئٹک ایکسپریشن اس گیت کے وسیلے سے آپ دیکھیں کس قدر ڈیپ ڈاؤن ہے, کہ اس کی جو جسے ہم کہتے ہیں نا تخیل, جو اس کی امیجنیشن ہے, جو ورڈ چوائس ہے, جو وہ شاعری لکھتی ہے. سانو بندہ پرسوں ترسوں زردے سنا گیا, تے مرغے تے مرغیاں, تے پتہ نہیں کی عجیب پیڑا حال مندے دیہڑے. سو لوگ اپنی بڑاس جو غلط مرض ان کے دماغ میں آیا ہوتا ہے, انہوں شاعری بنا کے سٹی ہوندے لوکاں دے اگے, لو بھیا سنبھالو اسی تہاڈے تے چکڑ سٹے ہوندے, پھڑو انہوں. یہ بائبل مقدس کے اندر جو پوئٹک اور جو کنیکشن ہے, جو کریٹیوٹی ہے, جو تخیل ہے, امیجنیشن ہے جو پوئٹری کا. تو دیکھیے مقدسہ مریم کی, یہ 13-14 سال کی نوجوان لڑکی ہے. ٹھیک ہے, اور ذرا اس کے جو ڈیپتھ ہے اس کے تھنکنگ کی, لیٹ اٹ چیک اٹ آؤٹ. میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے, میری روح میرے منجی خدا سے کیا ہوئی ہے, خوش ہوئی ہے. سچ اے پاورفل پوئٹری. کون سا کانسیپٹ 2 بار آیا جس میں, کیا پیرالزم چل رہا ہے, روح اور میری جان, نمبر 1. نمبر 2, بڑائی, اینڈ دین خوشی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے کیا چل رہی ہیں, پیرالل چل رہی ہیں. دین آگے وہ ریزن بتاتی ہے, کیوں, وائی, کیوں میری روح منجی خدا سے خوش ہے, کیوں میری جان خداوند کی, there's a reason behind it. ٹھیک ہے, اور ریزن ہمیں آگے 48 آیت سے نظر آتی ہے, کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر, اپنے بندی کی جو ہیوملٹی تھی, جو اس کا جو سٹیٹس تھا, لولینس تھی, اس کو اس نے کیا کیا ہے, گاڈ ہیز سین. ٹھیک ہے جی, خدا نے دیکھا ہے. اور دیکھ, ناؤ ہیئر از اے سیلف ایکلمیشن, اس پست حالی کو اب وہ پیرالزم میں اس کے اپوزٹ تھاٹ کے طور پر پیش کرنے لگے. ہے پیرالزم لیکن تھاٹ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے, اور پست حالی پر نظر کیسے کی ہے, اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ. چوتھی مبارکبادی آئی ہے جی الشبا کے بعد, ناؤ دس سیلف بلیسڈنس. ٹھیک ہے, مجھے کیا کہیں گے, مبارک کہیں گے. اور کیوں کہیں گے مبارک, اس لیے نہیں کہیں گے کہ مجھے پرسنل بڑا کوئی جو ہے بڑا بونس مل گیا. نو, وائی, کیونکہ اس قادر نے بڑے بڑے کیا کیے ہیں. سو ہی از میگنیفائنگ گاڈس ورک, جو خدا نے کام کیے ہیں. فوکس, وہ اپنی ذات کو فریم بنا کر, شی از ایکسپریسنگ گاڈس گریٹنس. سو کیونکہ اس نے میرے لیے بڑے بڑے کیا کیے ہیں, کام کیے ہیں. اینڈ دین ناؤ شی از فوکسنگ آن گاڈس کیریکٹر. اور کیریکٹر خدا کا کیا بیان کرتی ہے جی, اس کا نام کیا ہے, پاک ہے, اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں. صرف ایک جنریشن تک نہیں, بلکہ کیا ہے, پشت در
pushed from generation to generation. خدا کا رحم اس کے لوگوں پر کیا رہتا ہے؟ کام رہتا ہے جی. بڑے کام خدا کے کیا ہیں؟ خدا کے بڑے کام یہ نہیں کہ خدا نے بڑے پہاڑ سٹ کے تھلے لا ہڑے نے جناب سمندر کھول نو. بڑا کام کیا خدا کا؟ کہ جو پست حال لوگ ہیں, جو لو پروفائل ہیں, جن کا سٹیٹس نہیں ہے, جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان کو خدا نے کیا کیا ہے؟ ان کو خدا نے اٹھا کھڑا کیا. They have been chosen. اپنی زندگیوں کو اگر ہم غور کریں, اگر ہم اپنی لائف پر اپلائی کریں اس کو, this is we can say that we can relate with Mary's Magnificat کہ جی خدا نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں جی. سو یہاں پر جی ہم دیکھتے ہیں جی کہ مقدسہ مریم کی جو بینیڈکشن ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے یہاں پر, مقدسہ مریم اپنی مبارکبادی کو اس لحاظ سے بھی بیان کرتی ہے کہ she has been chosen. اس نے خود کوئی ایفرٹ نہیں کی. اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا بیچاری کو کہ فرشتے کو دیکھ کر دیکھا گھبرا گئی, بلکہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیسا سلام ہے. She never had encountered these kind of experience. So بعض اوقات بائبل مقدس میں درج ہے, زبور نویس کہتا ہے جی کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. وہ چیزیں جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, پلاننگاں کرن رہے ہیں, منجی میٹنگاں کرن رہے ہیں, اور جناب پتہ نہیں کی جو ہے وہ اپنے لیے پروگرام پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, خدا اپنے محبوب لوگوں کو انہوں نے فری لب جاتا ہے. اور پھر لوکی پریشان ہونے کہ لے بھائی انہاں نوں ویکھو تے سانوں ویکھو, اسی گوڈے رگڑ رگڑ مر گئے ہاں, اسی جناب انی محنت کر کر تھک گئے ہاں تے ساڈا منہ لال نہیں ہویا ہے, انہاں دا ربوں ہی لال ہو کے آ گیا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ مطلب اس کے لیے کسی کو ایفرٹ تو خدا جب کرم کرتا ہے, خدا جب رحم کرتا ہے, وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتا. اٹس پیور. خدا جب بخشتا ہے. سو اسی کانسیپٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پہلے میں اس کو بیان کر دوں, دین وی ول گو ٹو دا اولڈ ٹیسٹمنٹ ریفرنسز کے اوپر. اوکے جی. سو یہ پوئٹری کھول لیں جی, آپ دیکھیں جی. سو اس نے اپنے زور بازو سے زور دکھایا, اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو کیا کر دیا ہے؟ ان کو پراگندہ کر دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ جو خدا کی بڑائی ہے وہ کیا ہے؟ ہی از ٹرننگ ٹیبلز. خدا ہمیشہ کیا کام کرتا ہے؟ ٹیبلز کو کیا کر دیتا ہے؟ ٹرن کر دیتا ہے. کسی نے کہا تھا جی اگر آپ اپنے زندگی کے سائیکل میں اگر آپ ٹاپ پر ہیں تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام کر رکھیں. وائے؟ کیونکہ جب پہیا گھومے گا تو جب نیچے والے اوپر آئیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ تھاما ہوگا. بیکاز یو اسٹریچ یور ہینڈ وین یو آر آن دا ٹاپ. تو کچھ لوگ ہیں اور ٹاپ تے پہنچ جانا, وہ اگلا لتا مارے کہ کمار پر تم اتنے کی کرن دیں. ٹھیک ہے, دس از دا سرکل. سو اس نے کیا کیا ہے؟ تو خدا ہمیشہ سرکل چینج کرتا ہے. اس نے خدا نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا, اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو کیا کر دیا ہے؟ اسکیٹرڈ دم, پھیلا دیا, ان کو پراگندہ کر دیا. ٹھیک ہے, پراگندہ کر دیا. اور اس نے اختیار والوں کو تخت سے کیا کر دیا؟ نیچے گرا دیا. کسی نے ایک شعر کا پاکستان میں مجھے یاد ہے, کہتا جی تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا, سائیکل کی بات ہو رہی ہے نا, پاور کی, اتھارٹی کی, تو انہوں نے کیا پروگریسو پوئٹری کہتا ہے تم سے پہلے جو یہاں کیا تھا تخت نشین تھا, اسے بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. لوگ جب پاور میں ہوتے ہیں, اتھارٹی میں ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ان کی لگ گئی ساڑی. تو ایسا نہیں ہوتا. گاڈ از اے گاڈ آف چینج. خدا سائیکل چینج کرتا ہے. اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا, پست حالوں کو اس نے کیا کر دیا؟ جو مارجنلائز لوگ تھے وہ کیا ہو گئے؟ وہ مائٹی ہو گئے, اور جو مائٹی تھے وہ مٹی جا گئے. That is how God work. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے کیا کر دیا؟ سیر کر دیا, اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. امریکن لگتا ہے ایمبیسی کی گل ہون رہی ہے. لوکی بزنس مین تے پاورفل لوگ پتہ نہیں فائلاں بنا کے پیسیاں لے کے پتہ نہیں ایمبیسی پہنچے ہوندے نے کہ جی لو جی. وہ مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی, ہمارے کراچی کی ایک سٹوری ہے بزنس مین کی, تو مجھے سناتے ہیں, بڑی فنی سٹوری ہے.
وہ کہتے ہیں یہ بندہ جناب اس کے رشتے دار سے امریکہ میں کہیں میری لینڈ میں, تو وہ جناب مطلب ہی واز ریئل اسٹیٹ ٹائکون تھا, تو بڑا پیسہ جناب کراچی میں اس کے پاس. وہ جناب اپنے سارے پیسے دیاں بینک بیلنس دیاں تے مار اپنا سارا پیسہ پراپرٹی ساریاں فائلاں کو دتھا لے کے نا اپائنٹمنٹ ہوئی ٹر گیا. امبیسی گیا نا جدوں, تو جب اس کا انٹرویو ہوا تو انٹرویو کہنا جی کہ وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو امیرکا, کہتا ہے جی کچھ نہیں میں بس سیر کرنے جا رہا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں امریکہ کیسا ہے یہ وہ ہے. تو کہتا ہے جی اچھا آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں, کہتا ہے آئی لیو لائک اے کنگ. تو کہتا ہے پھر امریکہ کیوں جانا چاہ رہے ہیں, کہتا ہے جی کیونکہ میں امریکہ کو دریافت کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں امریکہ میں کیا ہے, تو مجھے کوئی ویسے شوق نہیں ہے کوئی جانے کا, آئی لیو لائک اے کنگ. انہوں نے کہا ڈینائڈ, تو کنگ ہے تو امریکہ کرنے جانا, جا کے گھر جا کے کنگ انگل لائف گزار. اور ہمارے جیسے آپ جیسے نہ کوئی کنگ نہ کوئی لائف سٹائل نہ گل نہ بات ہے, کتوں خدا چک کے کتنے کی کرتا ہے لین دے, اور اسی حیران پریشان ہونے ہیں کہ یار مطلب خدا نے کیسے کیسے کام کر دی ہیں. اٹس آل گاڈز فیور. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے کیا کر دیا, اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ کیا کر دیا, لوٹا دیا. سو یہاں پر آپ خدا کا ایکٹ دیکھ رہے ہیں, ہاؤ ہی ڈڈ دیٹ. سو خدا جب اپنا مائٹی ایکٹ دکھاتا ہے تو کلام وچ کیا لکھا ہے, خدا کسی نو لٹھ نہیں ماردا بلکہ خدا مت ماردا, لوکاں دی ڈنڈے نہیں ماردا. لوگوں کی عقل کیا ہو جاتی ہے, معاف ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. سو یہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا جینیس سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ اینڈ ایکٹنگ بائی دیئر اون ایفرٹ, کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کو ان کے پلیس پر کیا کرتا ہے, واپس لے کر آتا ہے. دس از ہاؤ گاڈ شو ہز مائٹی ایکٹس. ہی چینج دا ٹیبلز, ہی چینج دا سائیکل. جو ٹاپ ہے وہ باٹم پر, جو باٹم ہے وہ کہاں آ گئے, وہ ٹاپ پر آ گئے. دس از ہاؤ گاڈ ورک. تو مقدسہ مریم جب خدا کی ذات کے بارے اور مائٹی ایکٹس کا بیان کرتی ہے اس گیت کے وسیلے سے, تو وہ یہ نہیں بتاتی کہ خدا نے بڑی جنگیں لڑا دی ہیں, بلکہ وہ یہ بتاتی ہے کہ خدا جب پست حالوں کو, لو لوگوں کو, ہمبل لوگوں کو خدا کیا کرتا ہے, اٹھا کھڑا کر. دس از ہاؤ گاڈز کنگڈم ورک. جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ کیا بن جائے, جو تم میں اول ہونا چاہتا ہے وہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے کنگڈم کام کر رہی ہے. اٹس اے پیراڈاکسیکل اسٹائل. دین آخری بات ہے جی کہ ہاؤ ہی ڈڈ. اس گیت کے اندر جو آخری دو شعر ہیں, اس نے لکھا جی اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا. یہ جو سسٹینیبلٹی ہے نا, سنبھالنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ پچھلے دنوں میں نے جب فریزنو جانا تھا تو گیبریل کے ساتھ ہم لوگ گئے, وہ مچھلی دکان دے سامنے مچھلی ہے نا, وہ فریش کاٹ اس کے اوپر, یہ ساؤتھ پہ وہ کیکڑے ہیں. تو وہ گیبریل ان کو دیکھ کر وہ ڈکسن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتا ہے اب ایک پاکستانی کیکڑے. وہ جی پاکستانی کیکڑے کیویں, کہ وہ کہنے کہ جہاں کیکڑا اتنے چڑھن ڈیا نا, تھلے والا کیکڑا انہوں کی کرن ڈیا, انہوں کھچی ہون ڈیا. ٹھیک ہے, تو سنبھالنے کی بجائے, سسٹین کرنے کی بجائے ہمیشہ دوسرے کو کیا کرنا, اس کو پل کرنا, اس کو گرا دینا. تو یہاں پر خدا کیا کرتا ہے, خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے. اور یہ رحمت کو یاد, اس کا مطلب کہ پرانی بات ہو رہی ہے, میموری ریفریش ہو رہی ہے. تو کیا ہے, جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی, جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا. So this is a covenant based mercy. یہ کوئی نئی رینڈم چیز نہیں آ گئی ہے, بلکہ کیا ہے, پشت در پشت, نسل در نسل, خدا کا پرومس, خدا کا کلام جو ابراہیم کے ساتھ ہوا, اس کو خدا کیا کر رہا ہے یسوع مسیح کے وسیلے, وہ اسے پورا کر رہا ہے. سو میرے عزیزو, ہم نے دیکھا ہے کہ میری دا میگنیفیٹ کے اندر نہ صرف یہ کہ مقدسہ مریم اپنے آپ کو ہمبل کرتی ہے, اپنی بندی کی پست حالی پر کیا کہتی ہے, خدا کو نظر کی ہے, بلکہ یہ جو گیت ہے جی جو ہم نے آج ریسپانسو ریڈنگ کی ہے سیموئیل کی کتاب فرسٹ چیپٹر میں سے, جو ہنا کا گیت ہے, اگر آپ ہنا کے گیت کو دیکھیں گے اور مقدسہ مریم کے گیت کو دیکھیں گے, آپ کو دونوں میں کم از کم اگر اس کی 8 سے 10 آیات ہیں, اس کی اگر 10 آیات ہیں تو 5 یا 6 آیتیں آپ کو ملتی جلتی ملیں گی, سیم کانسیپٹ, سیم آئیڈیا. سو ہمبل ہر سیلف کیا ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں عورتوں کا, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, عورتوں کا بڑا اہم کردار ہے لوکا کی انجیل میں. وائی, کیونکہ وومن ور دا مارجنلائزڈ پرسن ان دا فرسٹ سینچری جوڈائزم. ان کو اتنا عزت, ان کو مقام نہیں ملتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پوری لسٹ ہے
ربینیکل پریئر کیا ہوتی تھی؟ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جینٹائل، غیر قوم، غلام اور عورت پیدا نہیں کیا. یہ ربینیکل پریئر تھی جس کو لوک انکاؤنٹر کرتا ہے ان خواتین کو نیریٹو میں شامل کر کے. لوکس گاسپل ایلیویٹس وومن رول ان اے سالویفک ساگا. جو نجات کی کہانی ہے، عورتوں کے کردار کو لوکا نے کیا کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیا ہے. مثلا میری اینڈ مارتھا، دونوں بہنیں، آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا، ٹھیک ہے. مریم مگدلین اور جوانا اور سزینا، یہ وہ خواتین میں ذکر کر چکا ہوں، یسوع مسیح کی فائنینشیل سپورٹر تھی، پارٹنر تھی. دا ویڈو آف نائن کی بیوہ. وومن انوائنٹڈ، جس نے عورت نے یسوع مسیح کو کیا کیا تھا؟ مسا کیا تھا. وہ عورت جو کبڑی تھی، کرپل وومن ان سیناگوگ. وہ بوڑھی عورت، بیوہ عورت، جس نے ٹریجری میں سب سے زیادہ ڈالا. یسوع نے تعریف کی کہ اس بیوہ عورت نے سب سے کیا کیا ہے؟ زیادہ ڈالا ہے. اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر مصلوبیت تک عورتیں کہاں ہیں؟ کھڑی ہوئی ہیں. سو دیٹس ہاؤ مارجنلائز لوگوں کو اس نے کیا کیا ہے؟ اٹھا کھڑا کیا ہے. تیسری اور آخری بات میں نے بتائی ہے، اٹس اے کمپلیٹ ریورسل. ریورس کر دیا خدا نے چیزوں کو، ٹھیک ہے، اٹھا کھڑا کر دیا ہے. سو میرے عزیزو، کنکلوژن کے طور پر، ابتدائی کلیسیا کے 5ویں 6ٹی صدی کے اندر ایک بزرگ تھے، ارلی چرچ فادر، ان کا نام تھا بیڈ، BEDE. وہ مقدسہ مریم کی اس گیت کو اور اس کریکٹر کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جو مدر آف مزایا ہے، شی از اے نیو ایو. وہ نئی اما ہوا ہے، کیونکہ خدا نیا دور شروع کرنے والا ہے، نئی نسل شروع کرنے والا ہے. تو مقدسہ مریم جو ہے، شی از اے نیو ایو. گارڈن آف ایڈن کو خدا، اس کا جو فال تھا اس کو خدا ریورس کرنے لگا ہے. تو اس لیے شی از پلئنگ ایز اے نیو ایو. برنگ سالویشن تھرو دا فروٹ آف دا ومب. جس طرح وہ پھل کھا کر پرانی اما ہوا کی ہو گئی تھی، وہ باغ عدن سے کیا ہو گئی تھی؟ کک آؤٹ ہو گئی تھی. اس کے پیٹ کے پھل کے وسیلے سے خدا اس جدائی کو کیا کر دے گا؟ دوبارہ ملاپ کر دے گا. That was 5th century Bede. اور وہ کیا کہتا ہے کہ fruit of her womb undoing the effect of the fall and the new creation will embark. تو یسوع مسیح کی پیدائش صرف کرسمس، برتھ ڈے، بتیاں تے مار اپنا حلوے تے مار اپنا زردے تے پلاؤ تے کھیرا، صرف مٹھائیاں نہیں ہیں. It is a more into that. So Magnificat remind us. مقدسہ مریم کا گیت مجھے اور آپ کو کیا یاد دلاتا ہے؟ It reminds to sing and play. What? 3 more things یاد رکھیے گا. Number 1, believing. She became a first believer. Number 2, receiving. جو خدا دے رہا ہے اس کو کیا کرنا؟ اس کو ریسیو کرنا. اینڈ ٹرسٹنگ، اور خدا پر کیا رکھنا؟ بھروسہ رکھنا. تو 3 چیزیں ہیں جو میگنیفیکیٹ میں کیا کرتا ہے؟ یاد دلاتا ہے کہ ہم کیا گائیں، کیا یاد رکھیں؟ بلیونگ، ریسیونگ اینڈ ٹرسٹنگ. کس پر؟ ان گاڈس پرومسز، جو خدا کے وعدے ہیں. اگر خدا نے پچھلے وعدے پورے کیے ہیں تو آگے بھی کیا کرے گا؟ پورے کرے گا. اگر خدا نے پچھلے 10-20 سالوں میں مہیا کیا ہے تو آنے والے 10-20 سالوں میں بھی کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا. So that is what the Magnificat. کہ we should have, we believe, we receive, we trust in God's promises and God's providence beyond measures. So cycle کون تبدیل کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. پست حالوں کو کون اٹھاتا ہے؟ خدا اٹھاتا ہے. بھوکوں کو کون سیر کرتا ہے؟ بانجھ والی کا گھر کون بساتا ہے؟ خدا کرتا ہے. ہمیں سیلف کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. What we need to do, we need to receive, we need to believe, we need to trust in God's providence and promises. خدا کرے کہ مقدسہ مریم کا یہ گیت، یہ میرے اور آپ کے ایمان کو اس کرسمس پر مزید